رحیم میت کو غسل کیسے دیا جائے؟ جب ہمارا کوئی دنیا سے عزیز چلا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، ہم ارد گرد دیکھتے ہیں اور بعض دفعہ باقاعدہ غسل دینے والے جو غسال ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، وہ غسل دیتے ہیں۔ پھر جب وہ غسل دینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے کے مطابق غسل دیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ طریقہ کار سمجھنا چاہیے، اور بہترین عمل یہ ہے کہ اس میت کے قرابت دار وہ اسے غسل دیں، تاکہ اگر مرنے کے بعد اس میں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں ہو، اس کے جسم کا متغیر ہونا، جسم میں سے بدبو کا آنا، یا اس کے رنگ کا تبدیل ہونا، یا اس طرح کی کوئی اور چیز، تو وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور اگر میت کی اچھی چیز کو دیکھا جائے تو پھر بیان کر دینا چاہیے تاکہ اس نیکی کو اور لوگ بھی اپنائیں۔ اب طریقہ کار بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پہلی بات یہ سمجھیں کہ غسل دینے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندہ کی طرح میت کو بھی غسل دینا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 لوگ اسے غسل دیں۔ جمگٹھا لگا لینا، ارد گرد وہ تماشے کی شکل میں اکٹھے ہو جانا، وہ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تو اس کو عبرت کی طرح ہی دیکھنا چاہیے۔ چند لوگ عزت کے ساتھ اسے غسل دیں۔ غسل دینے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ پانی کے اندر بیری کے پتے شامل کر کے اس کو غسل دیا جائے۔ اور میں اگر غور کرتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر ایک بہت بڑا احسان۔ اگر آپ پانی اور بیری کے پتوں کا ذکر نہ فرماتے تو آج لوگ دودھ سے اپنے میتوں کو غسل دے رہے ہوتے، اپنی میتوں کو دودھ سے غسل دے رہے ہوتے، یا اس طرح کی اور چیزوں سے غسل دے رہے ہوتے، اور سمجھتے یہ ہم بہت بڑی کوئی خدمت اور عبادت کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ذکر فرما دیا کہ پانی کے ساتھ بیری کے پتے ملا کر اس کو غسل دو۔ اب بیری کے پتے کیوں ملائے جاتے ہیں؟ فقہائے کرام نے، علماء کرام نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ بیری کے پتے اس وجہ سے، میرا خیال یہ صفائی کی غرض سے ہے۔ اگر میسر ہو تو سنت سمجھ کے بیری کے پتے شامل کر لینے چاہیے، اور اگر دستیاب نہ ہو، نہ ملیں، تو پھر کوئی اور چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ فقہاء نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ اور چیزیں بھی، اب موجودہ دور میں صابن، شیمپو وغیرہ یہ چیزیں دستیاب ہیں، آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو یہ چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ میت کو صابن بھی لگایا جا سکتا ہے، اور صابن لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر لیکوڈ شکل میں جو صابن دستیاب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر غسل دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے، آسان رہتا ہے۔ غسل دیا جا سکتا ہے، پانی ملے، اس کے اندر بیری کے پتے شامل کر لیے جائیں، اور اس کی خالص صفائی کے لیے اس کے اندر شیمپو تھوڑا سا لگا لیا جائے، اس کو صابن لگا لیا جائے، لیکن بہت زیادہ اخراجات کی طرف نہ چلا جائے کہ اب اس کو غسل دینا ہے تو جی میں نے اچھے والا فیس واش ہی لے کے آنا ہے، اس سے دینا ہے۔ زیادہ اخراجات، زیادہ فضول خرچیاں اسلام پسند نہیں کرتا۔ میانہ روی کے ساتھ غسل دیا جائے، اور غسل دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کرے؟ وہ اس کے اعضائے وضو سے غسل کی ابتدا کرے۔ اب کپڑے اتارنے ہیں میت کے، کپڑے اتارنے سے پہلے ایک چادر پھیلا دی جائے جس سے اس کا ستر جو ہے وہ ڈھانپ جائے۔ ستر عورت جو ہے وہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، وہ ستر ڈھانپ دیا جائے۔ اور ستر کی حفاظت کے لیے ہی بعض فقہائے شوافع فرماتے ہیں کہ میت کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے تاکہ کسی قسم کا اس کا ستر کا ننگا ہونا باقی رہ ہی نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں غسل دیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اس کا جواب فقہائے احناف یہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی خصوصیت میں سے خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو انہی کپڑوں میں غسل دیا گیا۔ عام میت کو غسل دیتے ہوئے اگر اس کے اوپر چادر کرا دی جائے، اور چادر میں بھی عموماً وائٹ کلر کی چادر ہوتی ہے، میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ اگر رنگدار یا پھول والی کوئی چادر اس کے اوپر ڈالی جائے جو ستر کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈھانپ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑی موٹی چادر ہو،
اب غسل دینے والا کیا کرتا ہے؟ خاص طور پہ مٹی منگواتے ہیں، بعض جگہ پہ تو مٹی دستیاب نہیں ہوتی، بڑی دور دراز سے مٹی لائی جاتی ہے، یہ ہم اس کو میت کو جو طہارت کرانے کے لیے مٹی ضروری ہے، تو یہ یاد رکھیں مٹی ضروری نہیں ہے، اگر زیادہ ضرورت ہے تو ٹیشو پیپر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، روئی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، عام سادہ کپڑا بھی اور پانی جو ہے وہ طہارت کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، پانی کے ذریعے طہارت دی جائے۔ اب اسے غسل دیا، پانی بہایا، اس کے جو گندگی پیٹ سے ہے پیٹ کو دبایا، پیٹ کے اندر سے کوئی گندگی نکلی اسے صاف کر لیا، پانی بہا دیا۔ اب جو غسال ہے وہ کپڑے کو اٹھا کے نیچے سے دیکھ کر اگر غسل دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ زندہ کے اور مردہ کے بغیر عذر شرعی اس کے ستر والی چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، شرمگاہ کو دیکھنا، اس کی رانوں کو دیکھنا یہ حرام ہے، زندہ کے لیے بھی مردہ کے لیے۔ بعض ایسے کھیل اب باقاعدہ طور پہ ہیں جن میں کھلاڑیوں کے رانیں جو ہیں وہ ننگی ہوتی ہیں، تو اگر رانیں ننگی ہوں گی تو ایسے کھیل دیکھنا بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں حرام ہے، کیونکہ زندہ کی ران کو دیکھنا بھی حرام ہے، مردہ کی ران کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اب کیا ہے، وہ کپڑے کے اوپر سے پانی ڈالے اور نیچے سے ہاتھ ڈالے، ہر اعضاء پر، جسم کے ہر عضو پر کپڑے کے اوپر پانی ڈالے تو نیچے کم از کم 2 بوند پانی اگر پہنچ جائے، صرف تری نہیں، اگر تری پہنچے گی تو غسل نہیں ہوگا، کم از کم 2 بوند پانی پہنچ جائیں گی تو وہ غسل شمار ہوگا، اور اگر 2 بوند سے بھی کم پانی ملے گا تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ اوپر سے پانی ڈالے تو زیادہ پانی ڈالے تاکہ وہ نیچے والا حصہ جو ہے وہ کم از کم ہر عضو کو 2 بوند پانی ملتا چلا جائے۔ تو عموماً ہمارے ہاں پانی کے کیونکہ اتنی قلت نہیں ہے، زیادہ پانی ہوتا ہے، بہت زیادہ پانی بہانا بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو طریقے سے پانی بہایا جائے۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جو لوٹا یا برتن جس سے ہم پانی انڈیل رہے ہیں وہ احتیاط سے انڈیلا جائے، اور اس کو بار بار زمین پہ نہ رکھا جائے، بار بار میت کے ساتھ ٹچ نہ کیا جائے، بلکہ دوسرا بندہ احتیاط سے پانی انڈیلتا جائے، ایک بندہ ہاتھ سے صاف کرتا جائے۔ اب اس کو صاف کرنے کے لیے بعض وہ کپڑے کے لفافے بناتے ہیں، لپیٹ دیے جاتے ہیں، اس سے بھی بہترین یہ ہے کہ اب بازار میں وہ سرجریکل گلوز دستیاب ہوتے ہیں، وہ ہاتھوں پہ چڑھا لیے جائے تاکہ اطمینان سے احتیاط سے غسل بھی دیا جائے۔ اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں، جن بیماریوں میں کوئی کٹ لگا ہوا ہے، بندے کو غسل دینے والے کو بھی ہے، تو اس کے کٹ سے کوئی بیماری کا جراثیم اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، تکلیف کا سبب بنتا ہے، اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے، تو وہ استعمال کرنے۔ کپڑے کا جو وہ لفافہ سا ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنے ہاتھ پہ چڑھا لیتے ہیں تو غسل دینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ غسل دینا آسان نہیں رہتا، سرجریکل گلوز آسان ہے۔ اب جب اس کے اعضائے وضو سے اس نے شروع کیا، اس کی طہارت کرا دی، طہارت کرانے کے بعد ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا، اس کے منہ کے اندر پانی ڈالنا، اس کے ناک میں پانی چڑھانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ زندہ کے لیے ہے، میت کے لیے نہیں۔ ہاں احتیاط کے طور پہ ہلکا سا وہ جو ہے روئی یا ٹیشو پیپر تھوڑا سا اس کو صاف کر لیتا ہے، اگر کوئی چیز سامنے نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح خالص روئی بھی رکھ لے اور اس کا مسح کرائے، سر سے اعضائے وضو کو دھوئے، پھر اس کو طریقے سے تھوڑا سا پیچھے سے پش کر کے اوپر اٹھائے، پانی بہائے دائیں کروٹ پہ، پھر بائیں کروٹ پہ، اسی طرح 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ 1 مرتبہ غسل دینا فرض ہے، 3 مرتبہ کم از کم غسل دینا سنت ہے، اور اگر ضرورت ہو تو 3 سے زائد مرتبہ کی اجازت ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو بار بار اس کو غسل دیتے رہنا، پانی بہاتے رہنا، یہ پانی کا ضیاع ہے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ اگر ضرورت ہو، حضرت ام عطیہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اگر ضرورت ہو تو اس سے زیادہ پانی بہایا جا سکتا ہے، ضرورت نہ ہو تو پھر اتنا کافی ہے۔ اب غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد اسے آخری مرتبہ جو پانی بہانا ہے اس کے اندر کافور شامل کر لی جائے۔ یہ کافور کا شامل کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور سنت ہے، سنت سمجھ کر خوشبو شامل کر لی جائے۔ یہی طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ جب بھی ایسا موقع آئے آسانی کے ساتھ 3-4 لوگ مل کر اسے غسل دے سکتے ہیں تاکہ سنت پر عمل ہو سکے اور اچھے طریقے سے کفن دیا جائے، اور اس کے بعد جنازے کے مراحل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا